حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غلہ بند کر کے رکھا وہ خطا کار ہے۔ تو غلہ بند رکھنے کے بارے میں بات ہے کہ جس وقت قحط کی حالت ہو، یعنی غلے کی قلت ہو رہی ہو اور لوگ اس کی وجہ سے تنگی میں مبتلا ہو رہے ہوں، تو ایسی حالت میں جس شخص نے غلہ دبا کر رکھا، ذخیرہ اندوزی کی، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا مہنگا کر کے ہم بیچ لیں تو پھر نکالیں گے، مہنگا کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص گنہگار ہے۔ جو شخص گرانے کی حالت میں غلہ بند رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کوڑی اور محتاج کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے 40 دن قحط کی حالت میں غلہ بند کیا، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوا اور اللہ تعالیٰ اس سے دور ہوئے۔ تو یہاں پر چند مسائل آ جاتے ہیں کہ ایک، اگر کوئی شخص اپنی زمین کا غلہ محفوظ رکھتا ہے، بازار میں نہیں لاتا، تو وہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے۔ اس حدیث کے مصداق وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلے کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ دوسرا، اگر بازار میں رزق کی تنگی نہ ہو، قحط کی حالت بھی نہ ہو، بلکہ عام طور پر جو چیز ملتی ہے، تو اس صورت میں غلے کا ذخیرہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی کراہیت نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر قلت پیدا ہو جائے تو غلے کو بازار میں لے آئیں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قحط کی حالی میں غلے کو بند رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے، اور لوگوں کو ضرر پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی وعید فرمائی کہ حدیث میں آیا کہ اس کو گنہگار کا درجہ دیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ کوڑی اور محتاج ہو کر مرے گا، اور یہ اللہ سے جدا ہوا اور اللہ اس سے جدا ہو گیا۔ اس لیے کہا کہ جو شخص باہر سے غلہ منگواتا ہے، درآمد کرتا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں، ان کا بھی بھلا ہوگا، اس کا بھی بھلا ہوگا، اور جو غلہ دبا کر رکھتا ہے یہ ملعون ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملعون فرمایا۔ چوتھا یہ ہے کہ کیا صرف غلے کی ذخیرہ اندوزی حرام ہے یا دوسری چیزوں کی بھی؟ مثلاً کھانے پینے کی چیزیں جو لوگوں کے روزانہ کام آنے والی ہیں، صرف ان کی ذخیرہ اندوزی حرام ہے یا عام استعمال کی چیزوں کا بھی یہی حکم؟ تو بہت سے اکابر نے کہا کہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے یہ حکم، لیکن صحیح یہ ہے کہ تمام ضروریات زندگی جن کی وجہ سے لوگوں کو تنگی پیش آئے، ان کا حکم یہی ہے۔ لوگ خاص موقعوں پر ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں، پھر اس کے دام بڑھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے چارے کے بارے میں بھی یہی حکم آتا ہے۔ اسی طرح دوائیاں یا اور جتنی بھی قسم کی اشیاء ہیں، ان کی ذخیرہ اندوزی کرنا جس سے اللہ کی مخلوق کو پریشانی ہو، یہ جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی وعید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوڑی کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔